إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ سامعین محترم، شوال کا میں نے پہلا خطبہ جمعہ کہ ہم نے رمضان کے بعد زندگی کیسے گزارنی ہے، اس پر چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں میں چند باتوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالی سے اپنے خالق اور مالک سے دور ہو جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی جو چیز ہے وہ رزق ہے۔ اب رزق سے مراد پیسہ بھی ہے، رزق سے مراد حسن و جمال بھی ہے، رزق سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اور خوبیاں انسان کے اندر طبعی طور پر جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ بھی رزق سے مراد ہے، اور رزق سے مراد منصب بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مصلی پر ممبر پر کھڑا کر دیا ہے، کسی کو آفیسر بنا دیا ہے، کسی کو حاکم بنا دیا ہے، کسی کو پولیس آفیسر بنا دیا ہے، کسی کو سپہ سالار بنا دیا ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے۔ اب سامعین محترم، ہم نمازیں نہیں پڑھتے رزق کمانے کی وجہ سے،
رزق پانے کی وجہ سے. کوئی دین سے دور ہو رہا ہے عورت کے پیچھے، کوئی دین سے دور ہو رہا ہے حسن و جمال کے پیچھے، کوئی دین سے دور ہو رہا ہے، اپنے رب سے دور ہو رہا ہے پیسے کی وجہ سے، مال تجارت کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے. اور کئی لوگ وہ رزق کی بندگی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہوس ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اور جب انسان کے اندر ہوس پیدا ہو جائے تو پھر جتنے نجومی، عامل، جادوگر، ان کی دکانداریاں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، جو جھوٹے پیر اور درویش ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. یہ صوفی، یہ درویش، یہ پیر، یہ مولوی ملا جو ہیں، یہ ناحق طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں. انسان کبھی ایک لمحہ کے لیے سوچے کہ مخلوق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے دروازے پر گیا ہے سوال کرنے کے لیے، اس سے لینے کے لیے. اور یہ حضرت جو ہیں یہ اپنے مرید کی مالی حالت کو بدلنے پر قادر ہیں. اور قادر کتنے ہیں کہ مرید کے مال پر نظر ہے اور مرید سے پیسے لیے جا رہے ہیں، مال بٹورا جا رہا ہے. اور وہ ایک لمحہ کے لیے سوچ لے، یہ جو عقل سلیم ہے، سلامتی والی عقل ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. وہ ایک لمحہ کے لیے سوچے کہ اگر یہ رزق پر قادر ہے تو مجھ سے پیسے کیوں لے رہا ہے، مجھ سے نذرانہ وصول کیوں کر رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بھی صحابہ کرام آتے تھے. غربت ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مالی نذرانے وصول کرنا شروع کر دیتے تھے؟ یا کوئی مسجد نبوی کے اندر گلہ رکھا ہوا تھا کہ اس کے اندر تم پیسے ڈال دو؟ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بڑی بڑی ڈگریوں والے ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، سائنسدان، لیکن ان کے پاس عقل سلیم نہیں ہے. اور یہ عقل سلیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ بعض لوگ ایک جماعت بھی پڑھے نہیں ہوتے لیکن وہ حقیقت کا ادراک کر لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اب سب سے پہلا اور مرکزی جو نقطہ ہے وہ کیا ہے کہ رزق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. قرآن مجید کسی بھی مکتبہ فکر کا ترجمہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کا چاہے اللہ رزق تنگ کر دے اور جس کا چاہے اللہ رزق کشادہ کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو کیا کہا ہے؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہ جہنم فبئس المہاد. بعض لوگ ظاہری چمک دھمک مال و دولت دیکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بڑا بہترین رکھا ہے، بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. فرمایا اے پیارے نبی، اے ایمان والو، یہ کافروں کی جو ظاہری چمک ہے یہ آپ کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ اتنے مرغوب ہو جاتے ہیں، وہ موبائل، کمپیوٹر، الیکٹریسٹی، یہ جو ایجادات ہیں ان کی وجہ سے کافروں کی تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے رب کی تعریف نہیں کریں گے. یا ایھا الناس
ما غرک یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کی تعریف کرنے سے پہلے وفی انفسکم افلا تبصرون، اپنے بدن پر غور و فکر کر کہ دنیا کی ساری قوتیں اور پڑھائیاں اور ٹیکنالوجیاں مل جائیں، انسان کا ایک بال نہیں بنا سکتے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، تو اللہ کی تعریف نہیں کرتے، بندوں کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستو، شرک چور دروازوں سے داخل ہوتا ہے، اور وہ چور دروازے کون سے ہیں؟ فی زمانہ میں نے اہل حدیث بھائیوں کے زبانوں سے یہ بات سنی ہے کہ بندش ہو گئی ہے۔ یہ بندش کا جو نظریہ ہے یہ بدترین شرک ہے۔ آپ دیکھیے شیطان جو ہے اس نے ہمیں کیسا دھوکہ اور جھانسا دیا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ نے قرآن مجید میں شکوہ کیا ہے، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ما غرک بربک الکریم، اس کو پتہ ہے یہ تو عید والا ہے، اس نے قبر پر سجدہ نہیں کرنا، اس نے یا علی مدد نہیں کہنا، اس نے یا غوث مدد نہیں کہنا، اس کو پتہ ہے۔ لیکن اس نے شرک جو ہے وہ چور دروازوں سے داخل کرنے کی کیسے کوشش کی ہے کہ مال کی دوڑ میں، چمک کی دوڑ میں، خوبصورتی کی دوڑ میں ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں، اتنے شعور سے دور ہو چکے ہیں کہ ہم کیا کہتے ہیں کہ کسی نے بندش کر دی۔ آپ ایک لمحہ کے لیے سوچیں کہ کیا کائنات میں کوئی ہستی ہے جو اللہ پر غالب ہے کہ اللہ رزق دینا چاہتا ہے اور اس نے بندش کر دی ہے؟ اللہ بچوں اور بچیوں کے رشتے کرنا چاہتا ہے، اس نے بندش کر دی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف جو ہے، یقین جانیے میں نے دیکھا ہے اپنے اہل حدیث بھائیوں کو، اہل سنت اور اہل توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعارف سے دور دور نظر آتے ہیں۔ فعال لما یرید، جو چاہے جب چاہے کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے بھائیو دوستو، یہ پہلا نقطہ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، اپنی اولادوں کو یہ بات سکھائیں کہ رزق جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جب انسان کے پاس آتی ہیں تو غفلت آتی ہے۔ انسان کے پاس جب مال آئے گا عبادت سے بھی دور ہو جائے گا، مسجد سے بھی دور ہو جائے گا، نیکیوں سے بھی دور ہو جائے گا، رشتہ داروں سے بھی دور ہو جائے گا۔ آپ کوئی بندہ جب دیکھیں کہ وہ رشتہ داروں سے دور ہے، یہ زمین پر اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بے لگام کر دیا۔ مال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ غریب آدمی کو اللہ توفیق دے رہا ہے، وہ خرچ کر رہا ہے۔ جو کروڑوں پتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مال پسند نہیں کرتا، وہ مال شرابوں پہ لگتا ہے، کنجریوں پہ لگتا ہے، وہ بسنت پہ لگتا ہے، وہ سیاست پہ لگتا ہے، وہ گناہ کے کاموں میں لگتا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ جو مالدار ہے اس کی لگام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کن لوگوں کی لگام اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے؟ نبی علیہ السلام آپ دعا کیا کرتے تھے، ناصیتی بیدک، یا اللہ میری جو پیشانی ہے یہ پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے،
کیا دعا کرنی چاہیے کہ اے پروردگار ہمیں پیشانی سے پکڑ کر صراط مستقیم پر چلا؟ کیا دعا کرنی چاہیے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنی اطاعت پر پھیر دے۔ تو سب سے اہم جو چیز ہے پاکستان میں اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو شرک ہوتا ہے وہ رزق کی وجہ سے ہوتا ہے، رزق کی وجہ سے۔ اس لیے یہ بات ہے کہ رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قارون اللہ نے اتنے خزانے دیے بے حد و بے حساب، کوئی شمار نہیں ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعونیوں کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ جو مخالف ہے اس کے خزانوں کا حساب نہیں ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی و رسول ہیں وہ رب سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ جو تو نے میری طرف خیر اتاری ہے میں موسیٰ اس کا فقیر ہوں۔ تو سب سے زیادہ جو شرک ہے وہ رزق کے اصول کے لیے۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے بیٹے کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنی محبوبہ کے حصول کے لیے وہ ایسے ظالم لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں جو ایک سیکنڈ کے اندر انسان کا عقیدہ تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں میں تجھے ایسا تعویذ دوں گا کہ اس تعویذ کی وجہ سے محبوبہ جو ہے وہ مسخر ہو جائیں گے۔ حضرات اسی طرح کئی لوگ مالدار ہونے کے لیے وہ جاتے ہیں اور جا کر ان سے ایسے ٹونے منتر ایسی چیزیں لیتے ہیں کہ جو کھلا شرک ہے۔ انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی برباد، اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ اللہ رحمان ہے، جو اس کو مانتا ہے اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے، جو نہیں مانتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ وہ رحمان ہے سب پر۔ چھوٹی سی مثال ہے، باپ ایک فرما بردار ہے، ایک نافرمان ہے، باپ کے دسترخوان سے دونوں کو روزی ملتی ہے، دونوں کے لیے کھانا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو کوئی مثال ہی نہیں بیان کر سکتا کہ وہ کیسا رحمان ہے۔ وہ کافروں پر بھی مہربان ہے، وہ مسلمانوں پر بھی مہربان ہے، وہ انسانوں کو بھی رزق دیتا ہے، وہ جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے۔ اب میں یہ پہلا نقطہ جو ہے اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، اصل چیز کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ ہم کون سے ایسے اعمال کریں جس سے ہمارا رزق بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ساری ایسی چیزیں بتائی ہیں کہ جس سے انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ اصل جو ہے وہ میں ان چیزوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ انسان جب اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رزق لکھ دیتا ہے۔ قرآن مجید میں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے میرے بندو بندگی تمہارے ذمہ ہے، میں نے تمہیں بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہمارے ذمہ بندگی ہے، اللہ کے ذمہ رزق ہے۔ اور آپ دیکھیے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیم کو الٹ کے رکھ دیا۔ بندگی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بندگی کرتے نہیں ہیں، اور
رزق کی ذمہ داری جو ہے وہ ہم نے اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہے۔ بڑے سارے والدین ان کی جہالت اور ہٹ درمی کی وجہ سے ان کی اولاد زنا اور بے حیائی کی دلدل میں اتر جاتی ہے، وہ ان کے نکاح نہیں کرتے، کہتے ہیں کما کے لاؤ، لاؤ پیسے، لاؤ پیسے۔ کیا ان کو یہ بات نہیں پتا کہ اس کا رزق اور تیرا رزق، اولاد کا رزق، باپ کا رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، پروردگار کے ہاتھ میں۔ والدین اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلواتے ہیں، رزق کما کے لائیں، اور جس کے پاس اعلیٰ تعلیم ہے وہ تھوڑے پیسے کماتا ہے، اور جو آج پڑھا ہے وہ زیادہ پیسے کماتا ہے۔ ان کو گھر سے سمجھ نہیں آتی کہ رزق کی تقسیم ڈگریوں کی بنیاد پر نہیں ہے، رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب بھائیو دوستو، پہلی جو چیز میں بیان کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے کہ وہ وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ یہ کام بڑا اوکھا ہے، مولوی نہیں اختیار کر سکتے، اس کے لیے مشکل نہیں ہے جس کے لیے اللہ آسان کر دے۔ تقوی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے ساتھ انسان کو رزق عطا کرتا ہے۔ اس کی بڑی ساری مثالیں ہیں۔ جو لوگ جزیرہ عرب، کویت میں، سعودیہ میں، عمان میں، امارات میں رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ریت ہے، ٹیلے ہیں، پتھر ہے، فصلیں نہیں ہیں، کوئی سرسبز و شاداب علاقے نہیں ہے، کھجور اور پانی۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں ایک دن کی ایک کھجور ہمیں کھانے کے لیے ملتی تھی۔ یہ کس کی خوراک ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کے فوجیوں کی خوراک ہے، ایک کھجور یومیہ۔ اور وہ کہتے ہیں ہمیں پاخانہ جو ہے وہ اس طرح آتا تھا جس طرح بکری مینگنیاں کرتی ہے، اس طرح ہمیں پاخانہ آتا تھا۔ یعنی یہ کیفیت تھی، غربت کا یہ عالم تھا، معاشی یہ حالت تھی۔ آج جتنے مسالے اور جتنی نعمتیں ہم ایک دن میں کھاتے ہیں نا، صحابہ کرام شاید 10 سالوں کے اندر بھی ان کو ایسا کھانا نہ ملا ہو۔ غریب سے غریب آدمی جو کھانا کھاتے ہیں 10 سالوں میں بھی شاید ان کو ایسا کھانا نہ ملتا ہو۔ میرے بھائیوں دوستو، تقوی بات ہو رہی ہے اس کی۔ اب نبی علیہ السلام نے تربیت کی تھی چیزیں چرانی نہیں ہیں، دشمن کے اموال اس پر بھی ڈکیتیاں نہیں مارنی، مال غنیمت میں سے ایک دھاگا بھی نہیں لیتے تھے، بھوکے رہتے تھے، مال غنیمت میں سے ہم نے کچھ نہیں لینا، اللہ کے نبی تقسیم کریں گے، ہم تقسیم نہیں کریں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، خیمے لگائے، اور خیمے جیسے لائے تے قلعے ٹھوکے، رسیاں بن ناستے، میخیں لگائی زمین کے اندر، تو زلزلہ بچال آ گیا۔ کیا دیکھا کہ جہاں ہم نے خیمے لگائے ہیں وہ کوئی ٹیلا نہیں ہے، وہ بہت بڑی ویل مچھلی ہے، اس کے اوپر ہم نے خیمہ لگایا۔ کہتے ہیں کئی مہینوں تک ہم کھاتے رہے، اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کے آنکھ کی جو ہڈی تھی نا، اس ہڈی میں سے بندہ گزر جاتا تھا، اس کے حلق کی جو ہڈی تھی وہ اتنی بڑی تھی
کہ اونٹ کے اوپر بیٹھ کر ہم اس کے نیچے سے گزر جاتے تھے، سر نہیں لگتا تھا. بڑا جوان بندہ اونٹ پہ بٹھاتے، اتنی بڑی ویل مچھلی ہے. ملک کی جو معاشی حالت ہے بڑی دیگر گوں ہے. لوگ کہتے ہیں سری لنکا نہ بن جائے. من حیث القوم، ساری جو سیاسی پارٹیاں اور ان کے قائدین ہیں سب کی اللہ سے دوری ہے، اللہ سے صلح ہونے والی ہے. یہ بات یاد رکھیں، سب کی اللہ سے صلح ہونے والی ہے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی چاہے معیشت کو کشادہ کر دے، چاہے تو تنگ کر دے. یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو پہلی چیز تقویٰ ہے. آپ اس حدیث کو سن چکے ہیں، وہ میں نے آپ کو دینار والی حدیث سنائی تھی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سے نہیں مانگنا. اللہ کی مدد آپ لینا چاہتے ہیں نا تو عزم کر لے، لوگوں سے نہیں مانگنا، اللہ سے مانگنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا بھی نہیں آتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے دعا کرو، مانگو، تمہیں یقین ہو قبولیت کا. غفلت والے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ دعا کو قبول نہیں کرتا. تو پہلی جو چیز ہے وہ تقویٰ ہے. اس بات کا یقین اور ایمان کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے. میں نے تو نہیں اللہ کو کہا تھا کہ مجھے پیدا کرو، آپ نے کہا ہے. آپ میں سے کسی بندے نے اللہ کو کہا ہو کہ مجھے پیدا کرو؟ کیوں بھائی؟ اس سے بات کیا کریں سیدھی سیدھی. یا اللہ میں نے نہیں کہا کہ مجھے پیدا کر، تو نے پیدا کیا ہے، اب میری ضرورتیں پوری کر. سیدھی سیدھی گل ہے. اور قرآن مجید فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. فرمایا اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. دنیا میں نہیں بندہ کہتا تو چنگا دوست ہے، اللہ سے بات کرے تو میرا دوست ہے، یہ میری ضرورت پوری کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک گناہ نہ ہو، قطع رحمی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی بندے کی کوئی دعا رد نہیں کرتا. گناہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسی دعا کہ جس کے اندر کوئی گناہ شامل ہو. فلاں دی دھی دے نال میں یا اللہ میری شادی کرا دے، تو چلو آ دے میرا، یعنی اس سے کوئی کنیکشن ہو جائے نہیں. میرے بھائیو دوستو، میں ایک اور مثال دینے لگا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا نا، یہ مال اللہ چھین بھی لیتا ہے. اور جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، پروردگار سے دعا کیا کرے وہ دعا جو اللہ کے نبی نے کی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. اے اللہ، یہ جو تو نے مجھے نعمت عطا کی ہے، پروردگار میں اس نعمت کے زوال سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں. کیا الفاظ پڑھنے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. یا اللہ، جو نعمت تو نے عطا کی ہے، اس نعمت کے زوال سے میں کس کی پناہ طلب کرتا ہوں؟ تیری پناہ. یعنی مال اللہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے ان کو یہ دعا کرنی چاہیے. دوسری بات، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جو اللہ نے مال دیا ہے، لاکھوں پتی بنایا ہے، کروڑوں پتی بنایا ہے، اور یہ مال آپ سے اللہ کی نعمت جو ہے وہ نہ جائے، تو ایک عمل ہے کہ آپ اس مال کے جو حقوق ہیں وہ ادا کریں. مال کے حقوق کیا ہیں؟
کہ مال کے حقوق میں سے زکوٰۃ ادا کریں، آپ صدقہ ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقص صدقۃ من مال، صدقہ جو ہے وہ مال کو کم نہیں کرتا۔ آپ میں سے کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی تگڑا ہے، کوئی ماڑا ہے، مولوی ہے، امام ہے، روزانہ کی بنیاد پر اگر ہم صدقہ کرنا شروع کر دیں، یقین جانیے ہمارے درمیان غریب پھر ختم ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ صدقہ کرو، صدقہ کرنے کے بڑے فضائل ہیں، اللہ سختیاں دور کرتا ہے۔ تو بیوی بھی خطبہ سن رہی تھی، اس نے مولوی صاحب کے مال میں سے کچھ صدقہ کر دیا۔ مولانا صاحب تشریف لائے اور جب پتا چلا کہ میرے مال میں سے صدقہ ہو گیا، انہوں نے غش پہ گیا۔ یہ مال کی جو محبت ہے، مال کی محبت انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرتی ہے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایک حدیث ہے، آپ سن کر حیران ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے۔ کیا واقعہ عجیب ہوا ہے؟ میں گزر رہا تھا، بادلوں میں سے مجھے آواز آئی فلاں آدمی کے باغ کو پانی لگاؤ۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بادلوں میں سے آواز آ رہی ہے۔ بادلوں نے ایک طرف چلنا شروع کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب بادل آتے ہیں تو ایسے ایک طرف جا رہے ہیں، سفر کرتے ہیں وہ، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ان بادلوں کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ بادل ایک جگہ پر جا کر برسے، خوب بارش ہوئی، نیچے جو ہے وہ کھال تھا، تالاب، اور تالاب کے ساتھ کھال، وہاں پانی جمع ہوا اور جمع ہو کر پانی چلنا شروع ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں میں پانی کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا۔ آگے کیا دیکھا کہ ایک آدمی، ایک کسان اپنے باغیچے کے اندر کھیتی باڑی میں مصروف، کام کرنے میں لگا ہوا ہے، پانی لگانے میں لگا ہوا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ بڑا عجیب ماجرا بھائی، تیرے باغ کو اس طرح پانی لگایا جا رہا ہے، کون سا تو ایسا عمل کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ باغ میں لگا دیتا ہوں، ایک حصہ اولاد پہ لگا دیتا ہوں، اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں لگا دیتا ہوں۔ آپ میں سے بڑے سارے لوگ مالدار ہوئے، ان کے والدین مالدار نہیں تھے، ان کے دادا دادی مالدار نہیں تھے، پر وہ مالدار کیوں ہوئے؟ آپ کے والدین صدقہ کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صلہ آپ کو اپنے فضل سے نوازا ہے۔ تو آپ میں سے ہر فرد و بشر اپنی زندگی کا یہ عمل بنائے، ایک دن، ایک یوم بھی ایسا نہ ہو کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ نہ کریں۔ ایک عورت جو ہے وہ عہد نبوی کے اندر مانگنے والے کو مٹھیوں کے ساتھ گن گن کے دے رہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی لا توسی یوسی اللہ علیک، گن گن کے نہ دے، یہ نہ ہو کہ اللہ بھی وہ پھر گن کر تجھے بدلا دے، بغیر حساب کے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بغیر حساب کے دے گا۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ مکہ اور مدینہ میں پانی کی بڑی قلت ہے، بالخصوص حج کے ایام میں سعودی حکومت بہت کچھ کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حجاج کسی نہ کسی موقع پر پانی کی قلت محسوس کرتے ہیں۔ صدیوں پہلے ایک مسلمان حاکمہ، یعنی حکومت میں بڑی قدآور خاتون تھی، ان کا نام تھا زبیدہ۔ اس نے نہر بنوائی حاجیوں کے لیے، بڑی لمبی دور سے وہ نہر لے کر آئی مکہ کے اندر مینا میں، کہ حاجی جو ہیں دوران حج ان کو پانی کی کمی نہ آئے۔ بڑی تیزی سے کام ہوا، گرینائٹ جو چٹانیں ان کو توڑا گیا، کھال بنائے گئے پہاڑوں کے اندر،
بڑی بڑی پست جگہ تھی ان کو بلند کیا گیا، بڑی مشکل جافشانی سے بڑی خطیر رقم خرچ کی گئی، بڑی خطیر رقم. تو اس کے خزانچیوں نے حساب اس کے سامنے پیش کیا کہ ملکہ صاحبہ یہ حساب ہے، اتنا خرچ آیا ہے. اس نے کہا یہ سارے کھاتے اٹھا کر نہر کے اندر گرا دو. اس کے حکم کی تعمیل کی گئی. جب اس نے دیکھا کہ نہر میں کھاتے گر گئے ہیں، آسمان کی طرف منہ کیا اور کہنے لگی یا اللہ میں نے ان سے حساب نہیں لیا، تیری مخلوق سے قیامت کے دن میرا حساب نہ لینا. اللہ. تو عباد اللہ عمل بڑا چھوٹا سا ہے. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ. لباس صدقہ کریں، غذا صدقہ کریں، کھانا صدقہ کریں. اسی طرح رسول اللہ کی جو میں نے حدیث پڑھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ فرمایا جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، تمہیں کھجور دے کر، کھجور کا ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچنا پڑے. اب تیسری جو چیز ہے آج کے خطبے کی آخری، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تفرغ لعبادتی. میں وہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ جس سے انسان، اس کے مال میں کمی نہیں آتی، اللہ تعالیٰ مال میں اضافہ کرتا ہے. پہلی چیز تقوی ہے، دوسری چیز صدقہ ہے، اور تیسری چیز فرمایا یا ابن آدم تفرغ لعبادتی اسد فقرک. اے آدم کے بیٹے، یہ حدیث قدسی ہے، تو اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں فقر کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دوں گا. یہاں میں ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے دیکھو. بھائی کسی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دیا ہے تو وہ دیکھے کہ جو بندہ کرائے پر رہتا ہے. ہم نے یہاں پر بھی معاملہ الٹ کر دیا ہے. ہم دین میں نیچے دیکھ کر کہتے ہیں میں تو اس سے بہتر ہوں، اور مال میں ہم اپنے سے اوپر دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ میں اس سے کم تر ہوں. آپ دیکھیں یہ جو احساس کمتری ہے یہ بھی بہت بڑا مرض ہے. جس بندے کے اندر احساس کمتری ہو وہ شیطان کا گدھا ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھے. احساس کمتری کیا ہے؟ اپنے کپڑے کو برا گھٹیا سمجھنا، دوسرے کے لباس کو اچھا، اس کے جوتے کو اچھا، اس کے چلنے سے متاثر ہونا، اس کی گھڑی سے، اس کے بولنے سے، اس کے صوفوں سے، اس کی گاڑی سے، اس کے برتنوں سے، ان چیزوں میں لوگ مقابلہ کرتے ہیں. تو یہ احساس کمتری ہے. جس بندے کے اندر احساس کمتری ہوگی وہ شیطان کا گدھا ہوگا. گدھا کیسے؟ بازار میں عورتیں آتی ہیں، سوٹوں کو، کپڑوں کو، چیزوں کو دیکھتی ہیں، پیسے نہیں ہوتے تو چیزوں کو چرا لیتی ہیں. چیزوں کو چرا لیا. ایسے ہی بندے چوریاں کرتے ہیں. اسی طرح ہوس کا شکار اور احساس کمتری کے نتیجے میں کہ میرا بچہ گندمی رنگ کا ہے اور میری ننان کا بچہ یا درانی کا بچہ گورا ہے. ہمارے شہر کے اندر ایک عورت نے حسن کے احساس کمتری کی وجہ سے دوسرے کے بچے کو قتل کر دیا کہ میرے بچہ جو ہے وہ گندمی ہے، دوسرے کا بچہ گورا ہے. تو یہ احساس کمتری جو ہے یہ بھی بندے کے اندر نہیں ہونی چاہیے. ایمان ہوتا ہے تو احساس کمتری نہیں ہوتی. جب ایمان نہیں ہوتا تب احساس کمتری ہوتی ہے. تو احساس کمتری نہیں ہونی چاہیے. دین میں اوپر دیکھیں اور دنیا میں نیچے دیکھیں کہ اللہ نے مجھے گھر دیا ہے، اس کے پاس جو ہے وہ کرائے کا گھر ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے گاڑی دی ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے. موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے، سائیکل والا پیدل والے کو دیکھے، اور جس کو اللہ نے صحیح ٹانگیں دی ہے وہ دیکھے ایسے لوگوں کو جو معذور ہے، چل نہیں سکتے. اب جو لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں وہ اشراق کو اختیار کریں. جو اشراق پڑھتے ہیں وہ تہجد کو اختیار کریں.
جو تہجد پڑھتے ہیں وہ ایسی نمازوں کو اختیار کریں جو نمازیں لوگ عام حالات میں نہیں پڑھتے. تو میرے بھائیوں دوستو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شکر گزاری ہے اس شکر گزاری کو اختیار کرنا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگائے رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تو میری عبادت میں لگا رہے، میں تیرے رزق بڑھانے میں لگا رہوں گا. اسد فقرک واملؤ صدرک غنا، فقر کے دروازے میں بند کر دوں گا. تو یہ تین باتیں ہیں جس سے انسان کا رزق بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا، زیادہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں. پہلی چیز تقوی ہے، دوسری چیز صدقہ ہے، اور تیسری چیز عبادت ہے. آپ کبھی بھی مال کے لیے عبادت کو پیچھے نہ ڈالیں. شیطان کا جانتا ہے عبادت کے لیے 1000 روپے کے لیے اگر آپ نماز چھوڑیں تو سمجھ لیں آپ لاکھوں کی برکت سے محروم ہو گئے. اور اگر آپ مال کی پرواہ نہ کریں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ عربوں پر جو اہل عرب ہیں ان پر جو اللہ کی مہربانیاں ہیں ان میں سے ایک سبب یہ ہے کہ وہ مال کی کروڑوں اربوں کی پرواہ نہیں کرتے، نماز اس کو پہلے ترجیح دیتے ہیں، باقی چیزیں ساری بعد میں ہیں. تو یہ چیز ہم اپنے اندر پیدا کریں. من حیث القوم ہم اپنے اندر پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.